بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ماکم اپنے مخصوص آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ماکم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ماکم بول رہا ہوں، ماکم نے کہا۔ ہنری بول رہا ہوں، کیا بات ہے، تمہاری کال آئی تھی؟ میں اس وقت ایک ضروری کام میں پھنسا ہوا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا تم فوری طور پر میرے اسپیشل آفس میں آ سکتے ہو؟ انتہائی ضروری کام ہے، معاوضہ تمہارا منہ مانگا ہوگا، ماکم نے کہا۔ اوہ، کیا کوئی ایمرجنسی ہے؟ ہنری نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسے ہی سمجھو، ماکم نے کہا۔ حیرت، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو ماکم نے ریسیور رکھا اور پھر سائٹ پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے کسی کو ہنری کے بارے میں اطلاع دی اور اسے فوراً اسپیشل آفس پہنچنے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا منخی سا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، اس کا سر اور چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے بڑا تھا۔ آؤ ہنری، بیٹھو، ماکم نے کہا تو ہنری سر ہلاتا ہوا میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہنری نے کہا تو ماکم نے اسے باربرا اور ہونے والے معاہدے سے لے کر اس کے بے ہوش ہونے اور پھر اسے فارمولا حاصل کرنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ لیکن یہ ساری چکر بازی کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ہنری نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اس فارمولے کے پیچھے پاکیشیا سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی معمولی اور عام سے فارمولے کے لیے کام نہیں کرتی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس فارمولے کو انتہائی بھاری قیمت پر ایکریمیا یا اسرائیل کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسٹروگر کو فون کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی ایکریمین پارٹی تلاش کرے۔ 2-4 کروڑ ڈالرز مل جانا تو معمولی بات ہے، جبکہ باربرا نے مجھے کیا دے دینا ہے، مارکم نے جواب دیا۔ باربرا سرکاری ایجنٹ ہے، ہنری نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، جس ایجنسی میں وہ کام کرتی ہے اس ایجنسی میں بھی کام کر چکا ہوں۔ باربرا کو میں نے یہاں سے دور اپنے ایک آدمی کے پاس بھجوا دیا ہے، اسے وہاں ہلاک کر کے دفن کر دیا جائے گا اور پھر کبھی برائٹ لائٹ کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ باربرا اچانک کہاں غائب ہو گئی، مارکم نے کہا۔ اور وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس؟ وہ تو سنا ہے انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ہنری نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن وہ باربرا کو ابھی تک تلاش نہیں کر سکے، اس لیے وہ باربرا کو ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے۔ مجھ تک تو وہ کسی صورت پہنچ ہی نہیں سکتے، مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھ سے اب کیا چاہتے ہو؟ ہنری نے کہا۔ صرف اتنا کہ تم وہ فارمولا اپنے پاس میری امانت کے طور پر رکھ لو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم امانت میں خیانت نہیں کرتے اور تمہارے پاس وہ محفوظ بھی رہے گا اور کسی کو شک بھی نہ پڑ سکے گا کہ فارمولا تمہارے پاس ہے۔ معاوضہ جو تم کہو گے وہی تمہیں مل جائے گا، مارکم نے کہا۔ لیکن اگر تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہاتھ لگے تو انہوں نے تم سے فوراً معلوم کر لینا ہے کہ فارمولا کہاں ہے اور اس طرح میں بھی ان کے نشانے پر آ جاؤں گا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی سے لڑنے والا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے تشدد کے آگے ٹھہر سکتا ہوں۔ ایسی صورت میں اگر وہ مجھ سے فارمولے لے گئے تو پھر میرے اصول کا کیا ہوگا؟ ہنری نے کہا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ باربرا کے درمیان سے غائب ہو جانے سے وہ لوگ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور اگر بفرض محال پہنچ بھی گئے تو میں تربیت یافتہ آدمی ہوں، اس لیے میں انہیں ہر لحاظ سے مطمئن کر دوں گا کہ میرا کسی فارمولے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر انہوں نے پھر بھی تشدد کیا تو پھر میں نے تشدد سہنے کا ایسے سپر کورس کیا ہوا ہے، اس لیے تشدد سے وہ میری زبان نہیں کھلوا سکتے۔ اس کے باوجود اگر وہ تم تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر میری طرف سے اجازت ہے کہ تم انہیں فارمولا دے سکتے ہو، مارکم نے کہا۔ گڈ، اب بات بن گئی ہے، ویسے تم بے فکر رہو، فارمولا اب وہ مجھ سے کیا میری روح سے بھی نہیں اگلوا سکتے۔ البتہ ایک اور اجازت دے دو کہ اگر تم ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ تو پھر یہ فارمولا میری ملکیت ہوگا، ہنری نے کہا۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، مارکم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، کہاں ہے فارمولا؟ مجھے دو اور بے فکر ہو جاؤ، معاوضہ $1,00,000 ہوگا اور وہ بھی پیشگی اور نقد، ہنری نے کہا تو مارکم نے کوٹ کی اندرونی جیب سے طے شدہ فائل نکال کر ہنری کی طرف بڑھا دی۔ ہنری نے ایک نظر فائل کو دیکھا اور پھر اسے طے کر کے اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال دیا۔ اس دوران مارکم نے میز کی دراز سے ایک چیک بک نکالی اور اس کے ایک چیک پر رقم لکھ کر اس نے دستخط کیے اور چیک بک سے علیحدہ کر کے اسے ہنری کی طرف بڑھا دیا۔ ہنری نے چیک لے کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے بھی طے کر کے اس نے جیب میں ڈال دیا۔ ایک مشورہ دوں تمہیں؟ میرے خیال میں یہ تمہارے لیے ضروری ہے، ہنری نے کہا۔ کیا؟ مارکم نے چونک کر کہا۔ جب تک یہاں پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں موجود ہے تم اسکرین سے آؤٹ ہو جاؤ۔ یہ لوگ ناقابل یقین انداز میں آگے بڑھتے ہیں
اور اگر وہ بابرا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس بات کو 100% یقینی سمجھ لو کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے، اور اس فارمولے کا سودا بھی اس وقت تک مت کرو جب تک یہ لوگ مایوس ہو کر واپس نہیں چلے جاتے، ہنری نے کہا۔ وہ آسانی سے واپس نہیں جائیں گے، مارکم نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بابرا اکثر غائب ہو جائے تو لازماً وہ یہی سمجھیں گے کہ بابرا کراس چلی گئی ہے، اس لیے وہ بھی کراس چلے جائیں گے۔ پھر تم سودا کر کے فارمولا آگے فروخت کر دینا، اس کے بعد تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس جگہ چھپنا کہ جس کا علم سوائے تمہاری ذات کے اور کسی کو نہ ہو، اور اس دوران رابطے نہ رکھنا، اس میں ہی تمہاری بچت ہے۔ ویسے تم اپنی مرضی کے مالک ہو، ہنری نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے درست مشورہ دیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا، مارکم نے کہا۔ فائدے میں رہو گے، گڈ بائے، ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مارکم چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر سے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، مارکم کالنگ، اوور، مارکم نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، مارتھر بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے اسے اپنے اسسٹنٹ مارتھر کی آواز سنائی دی، تو مارکم نے اسے باربرا کو ہلاک کر کے کسی ویران جگہ میں دفن کرنے کا حکم دے کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ مارتھر لفظ بلفظ اس کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس طرح باربرا کا سراغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے میز کی دراز میں رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اسے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارکم بول رہا ہوں، مارکم نے کہا۔ سوری، رانگ نمبر، دوسری طرف سے کہا گیا، تو مارکم نے منہ بگاڑتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر دراز بند کر کے وہ اٹھا اور عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خفیہ راستے سے اپنے کلب سے باہر آیا اور سڑک کراس کر کے اس نے ایک ٹیکسی لی اور اسے البائن روڈ کا کہہ کر اطمینان سے عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ البائن روڈ پر اس کی ایک ایسی دوست رہتی تھی جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ کوٹھی اس کی ملکیت تھی اور وہ کبھی کبھار کئی روز وہاں رہائش رکھ لیا کرتا تھا، اس لیے اس نے اس دوست لڑکی ماریا کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکتا تھا اور وہ اکیلے رہنے کی وجہ سے بیزار بھی نہ ہوتا۔ مارکم کلب کی عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کاروں میں بیٹھ کر مارکم کلب پہنچا تھا۔ کاریں پارکنگ میں روک کر وہ سب نیچے اترے اور پھر مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کلب کا ہال خاصا وسیع و عریض تھا اور وہاں موجود افراد بھی اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک طرف بیزوی کاؤنٹر تھا جس پر ایک نوجوان اور 4 عورتیں موجود تھیں۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس سر، اس نوجوان نے عمران کے قریب آنے پر بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ مارکم سے کہو کہ آرتھر اپنے ساتھیوں سمیت آیا ہے، آرتھر شوٹنگ کلب کا آرتھر، عمران نے کہا۔ یس سر، نوجوان نے کہا اور سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 بٹن پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے جیکی بول رہا ہوں، باس سے ملنے 4 مرد اور 2 عورتیں یہاں کاؤنٹر پر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا ہے کہ وہ آرتھر شوٹنگ کلب کے آرتھر ہیں، جیکی نے رک کر کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے بات سن کر اسے ریسیور رکھ دیا۔ باس اسپیشل آفس میں ہیں، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، جیکی نے ریسیور رکھ کر کہا۔ کیا یہاں پر کاؤنٹر پر کھڑے یا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں جناب، دائیں طرف راہداری کے آخری کمرے میں باس کا آفس ہے، وہاں ان کی لیڈی سیکرٹری مس مارلین موجود ہیں، وہیں آپ کو باس سے ملوا سکتی ہیں، آپ وہاں انتظار کر سکتے ہیں، جیکی نے کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور اپنے ساتھیوں کا اشارہ کر کے وہ مڑا اور دائیں ہاتھ پر موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازے کے سامنے ایک باوردی دربان موجود تھا، باہر مارکم کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ ان کے قریب پہنچنے پر اس دربان نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی ایک سائڈ پر اندھے شیشے کا ایک دروازہ تھا، جس کے باہر کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی فون سامنے رکھی بیٹھی ہوئی تھی۔ قریبی صوفے موجود تھے جو خالی تھے۔ میرا نام آرتھر ہے، آرتھر شوٹنگ کلب کا آرتھر، اور یہ میرے ساتھی ہیں، مارکم سے ملنے، عمران نے کاؤنٹر کے قریب جا کر کہا۔ یس سر، باس اپنے اسپیشل آفس میں اپنے کسی خاص مہمان سے بات چیت میں مصروف ہیں، وہاں انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ تشریف رکھیں، جیسے ہی وہ اپنے آفس میں آئیں گے آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی، کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے جواب دیا۔ کیا یہ مہمان وہ لڑکی ہے جس کا نام باربرا ہے؟ عمران نے کہا تو کاؤنٹر گرل بے اختیار چونک پڑی۔ باربرا؟ وہ کون ہے؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو اسپیشل آفس میں موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا نام معلوم نہ ہو، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں جناب، وہاں کوئی لڑکی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ باس کسی لڑکی کو اسپیشل آفس میں نہیں لے کر جاتے، کاؤنٹر گرل نے بڑے اعتماد بڑے لہجے میں کہا۔
تو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ عمران نے کہا تو لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ ایسی ہزاروں جگہیں ہیں، باس کے لیے جگہوں کی کمی نہیں، آپ تشریف رکھیں، لڑکی نے جواب دیا۔ اپنے باس کو فون کر کے میرا نام بتاؤ، ورنہ پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے اسپیشل آفس۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا تو لڑکی بے اختیار چونک پڑی۔ آپ لڑکی نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ تمہاری یہ نازک سی گردن ایک لمحے میں ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا تو لڑکی نے بکھلائے ہوئے انداز میں ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن کال ریسیو نہ کی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ باس کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے؟ لڑکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے یہ اسپیشل آفس؟ آؤ میرے ساتھ چلو، عمران نے کہا۔ مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ لڑکی نے چونک کر ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ سنو لڑکی، میرا نام آرتھر ہے، میں ایک لمحے میں گولی مار دوں گا، اٹھو، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ تو لڑکی بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کر کاؤنٹر سے باہر آ گئی۔ خیال رکھنا، تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو کوئی غلط حرکت نہ کرنا، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ مم میں خیال رکھوں گی، لڑکی نے کہا اور پھر وہ آفس سے باہر آ گئی۔ عمران بھی اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ گیا۔ خیال رکھنا مارٹی، میں نے باس کے اسپیشل آفس میں چھوڑنے جا رہی ہوں، باس کا حکم ہے، لڑکی نے باہر موجود دربان سے کہا۔ یس میڈم، دربان نے جواب دیا تو لڑکی آگے دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دیوار کے گبڑے ہوئے حصے پر پیر کی ٹھوکر ماری تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہو گئی۔ اب وہاں ایک لفٹ نظر آ رہی تھی۔ لڑکی نے لفٹ کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی تو عمران اور اس کے ساتھی بھی اندر پہنچ گئے۔ لڑکی نے دروازہ بند کر کے لفٹ کے بٹن پریس کیے تو لفٹ تیزی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد لفٹ رک گئی۔ لڑکی نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک راہداری تھی جس کے اختتام پر دیوار تھی۔ لڑکی نے ایک بار پھر دیوار کے ایک ابھرے ہوئے پتھر پر پیر سے ٹھوکر ماری تو دیوار درمیان سے ہٹ کر سائڈوں میں ہو گئی۔ اب دوسری طرف ایک اور راہداری تھی جس کا اختتام ایک دروازے پر ہو رہا تھا۔ یہ باس کا اسپیشل آفس ہے، لڑکی نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں تک آنے کا یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم آئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اسپیشل آفس میں باس جسے بلواتا ہے اس کے لیے علیحدہ راستہ ہے اور باس کے باہر جانے کا علیحدہ راستہ ہے، لڑکی نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دروازے پر پہنچ کر لڑکی نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ لڑکی اندر داخل ہوئی تو اس کے پیچھے عمران اور اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن اس وقت خالی تھا۔ یہ تو خالی ہے، باس چلا گیا ہے، لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں بتائے بغیر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باس ایسا ہی آدمی ہے، وہ اچانک اٹھ کر چلا جاتا ہے اور بعض اوقات کئی روز تک واپس نہیں آتا اور نہ ہی رابطہ کرتا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام ایلسیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اب تم بتاؤ گی ایلسیا کہ مارکم کہاں ہے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما تو ایلسیا چیختی ہوئی اچھل کر 2 قدم پیچھے فرش پر بچھے ہوئے دبے اس قالین پر جا گری۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے پیر اس کی گردن پر رکھ کر اسے موڑ دیا تو لڑکی پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تو عمران نے پیر ہٹا لیا۔ اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھاؤ اور پانی پلاؤ، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا اور صالحہ دونوں حرکت میں آ گئیں۔ تم یہ عذاب، پلیز، میں بے گناہ ہوں، میں تو بس سیکرٹری ہوں، لڑکی نے پانی پی کر تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس لیے زندہ بھی نظر آ رہی ہو، اب آخری موقع دے رہا ہوں تمہیں زندہ بچنے کا، بولو کہاں ہے مارکم؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے واقعی نہیں معلوم، لڑکی نے جواب دیا تو عمران سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ لڑکی بابرا کا ہے جسے فرانس بھیجنے کے لیے خصوصی انتظامات پہلے کیے گئے تھے پھر منسوخ کرا دیے گئے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو وہ بابرا تھی، لڑکی نے چونک کر کہا۔ ہاں بولو، درست جواب دو ورنہ، عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ باس نے اسے بلاسکی بھجوا دیا تھا، باس کا نمبر 2 مارتھر اسے لے کر گیا تھا۔ پہلے باس کا خیال تھا کہ وہ خود وہاں جائے گا، لیکن پھر اس نے مارتھر کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے کہہ دیا کہ وہ اسے ہلاک کر کے کسی ویرانے میں دفن کر دے، ایلسیا نے جواب دیا۔ ٹرانسمیٹر کال کا تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ عمران نے کہا۔ میرے پاس اس کا سیٹ موجود ہے، جب باس آفس سے کال کرتا ہے تو میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں اسے سنتی رہوں تاکہ باس کی ہدایات کے متعلق مجھے بھی ساتھ ساتھ معلوم ہوتا رہے، ایلسیا نے جواب دیا۔
ओह, वो फॉर्मूला कहाँ है और किससे तुम्हारे बॉस ने इसका सौदा किया है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। बॉस ने स्ट्रॉगर के जरिए एक्रीमिया से इसका सौदा करने की कोशिश की है, लेकिन बॉस ने मुझे मना कर दिया कि अगर स्ट्रॉगर की कॉल आए तो मैं इससे ये कहूँ कि बॉस ऑफिस में मौजूद नहीं है। चुनांचे स्ट्रॉगर की कॉल आई और मैंने इसे कह दिया कि बॉस मौजूद नहीं है, एल्सिया ने जवाब दिया। अब आखिरी बात सुन लो, इस पर तुम्हारी मौत और ज़िंदगी का फैसला है, और जैसे ही तुमने झूठ बोला तुम्हारी नाजुक सी गर्दन टूट जाएगी और फिर तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को गटर के कीड़े खाते रहेंगे, इमरान ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। ओह नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, एल्सिया ने जवाब देते इंतहाई खौफजदा होते हुए कहा। तुम जैसे सेक्रेटरियों को मालूम होता है कि तुम्हारा बॉस इन हालात में कहाँ कहाँ जा सकता है, इसलिए अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दो। मुझे अभी और इसी वक्त इससे रब्ता कायम करना है, जहाँ भी वो हो, इमरान ने कहा। मगर एल्सिया ने रुक रुक कर कहना शुरू किया तो इमरान के चेहरे पर यकलक सफाकी के तासुरात उभर आए। ओह ओह, देखो बॉस कुछ बताए बगैर चला गया है। वो यकीनन उकबी रास्ते से गया होगा और कार के बगैर किसी टैक्सी में बैठ गया होगा, इसलिए टैक्सी कंट्रोलिंग ऑफिस से आसानी से मालूम किया जा सकता है। मैं कैसे बता सकती हूँ, एल्सिया ने कहा। मेरे पास वक्त नहीं है, समझी, जल्दी बताओ कि वो कहाँ है, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। वो अल्बाइन रोड पर मारिया के पास ही जा सकते हैं। वो ऐसे हालात में अक्सर कई रोज़ वहाँ जाकर रहते हैं और किसी को इसके बारे में नहीं बताता। इमरजेंसी की हालत में वो मुझे कॉल करके हिदायत देता रहता है, एल्सिया ने जवाब देते हुए कहा। क्या एड्रेस है मारिया का, इमरान ने कहा तो एल्सिया ने एड्रेस बता दिया। वहाँ फ़ोन करो और कंफर्म कराओ, इमरान ने कहा। मगर बॉस ने तो मुझे नहीं बताया, मैंने तो अपना अंदाज़ा बताया है, एल्सिया ने खौफजदा होते हुए कहा। ठीक है, मैं खुद बात कर लेता हूँ, फ़ोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो एल्सिया ने फ़ोन नंबर बता दिया। इमरान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और तेज़ी से एल्सिया का बताया हुआ नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कैथराइन बोल रही हूँ नाराग से, क्या आप मिस मारिया हैं, इमरान ने लड़की की आवाज़ में कहा तो एल्सिया के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। जी हाँ, मगर आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानती, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। आपके फ्रेंड मार्कम मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि अगर मैं ऑफिस में ना हूँ और क्लब में किसी को भी मालूम ना हो कि मैं कहाँ हूँ तो मैं आपसे एक बार खुद फ़ोन करके पूछ लिया करूँ, इमरान ने कहा। क्या आपने मार्कम से बात करनी है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह नहीं, मुझे मार्कम से कोई काम नहीं है, मुझे इसकी सेक्रेटरी एल्सिया से काम है। क्या आप इसकी सेक्रेटरी एल्सिया की रिहाइशगाह के बारे में जानती हैं, इमरान ने कहा। ओह नहीं, लेकिन आप मुझसे पूछने की बजाय क्लब वालों से पूछ लेना था, मारिया ने कहा। वो काम ऐसा है कि क्लब वालों को मालूम नहीं होना चाहिए, अलबत्ता मार्कम अगर यहाँ हो तो इससे मेरी बात करा दें, इससे इस मामले पर बात हो सकती है, इमरान ने कहा। मार्कम तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से यहाँ आया ही नहीं, दूसरी तरफ से मारिया ने जवाब दिया तो इमरान इसके लहजे से ही समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। ओके, फिर सही, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। कहाँ है वो खुफिया रास्ता, चलो हमारे साथ, इमरान ने रिसीवर रखकर एल्सिया की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम कैसे औरतों की आवाज़ में बात कर लेते हो, अगर मैं खुद तुम्हें देखना रही होती तो मैं कभी इस बात पर यकीन ना करती, एल्सिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चलो जल्दी, कहाँ है रास्ता, इमरान ने कहा तो एल्सिया से हिलाती हुई ऑफिस के एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान और इसके साथी खामोशी से इसके पीछे चल पड़े और फिर एक राहदारी से गुजरकर वो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर एक दरवाजे पर पहुंच गए। ये दरवाज़ा उकबी गली में खुलता था। इमरान ने बाहर झांका तो गली खाली थी। इसे हाफ ऑफ कर दो और यहाँ डाल दो, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। इसके हुक्म में एल्सिया की हल्की सी चीख सुनाई दी, लेकिन इमरान ने मुड़कर ना देखा। थोड़ी देर बाद वो सब सड़क पर पहुंच चुके थे। पार्किंग से कारें यहाँ पर ले आओ, इमरान ने तनवीर और कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा तो वो दोनों सर हिलाते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए। ये फॉर्मूला तो अजाब बन गया है, पहले ये बाबरा का चक्कर था, अब ये मार्कम सामने आ गया है, जूलिया ने दांत पीसने के अंदाज में कहा। ये मार्कम इस बाबरा से ज़्यादा तजर्बाकार है, इसलिए मुझे यकीन है कि इसे फॉर्मूला अपने पास नहीं रखा होगा, इसलिए इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए न जाने कौन कौन से हिफ्ते ख्वाह तय करने पड़ेंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अगर मार्कम इस मारिया के पास है तो आपकी कैथराइन वाली कॉल से वो यकीनन चौंक पड़ा होगा, और आप खुद ही कह रहे हैं कि वो बाबरा से ज़्यादा तजर्बाकार है, जबकि हकीकतन बाबरा ने ही हमें टिकनी का नाच नचा रखा था, सालिहा ने कहा। वो कैथराइन को फ़ोन करके कंफर्म करने की कोशिश करेगा, और जब इसे मालूम होगा कि कैथराइन वाकई नाराज़गी हुई है तो फिर वो मुतमईन हो जाएगा, इमरान ने मुंह मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया भी इख्तियार चौंक पड़ी।
اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کون ہے یہ کیتھرائن؟ اور تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ گریٹ لینڈ کی ملکہ حسن کہلاتی ہے، عمران نے کہا۔ ہوں، ملکہ حسن؟ لیکن یہ ہے کون؟ جولیا نے اور زیادہ پھنکاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گریٹ لینڈ میں پولینڈ کی انتہائی معروف ایجنٹ ہے۔ میں نے اس کی رہائش گاہ پر فون کیا تھا تاکہ اس کی مدد سے فارمولہ حاصل کیا جا سکے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ ناراض گئی ہوئی ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کیتھرائن اور مارکم کے درمیان بہت گہرے تعلقات ہیں۔ عمران نے جولیا کا بگڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تو جولیا کا بگڑتا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہونا شروع ہو گیا، جبکہ صالحہ اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دو کاریں تیزی سے ان کے قریب آ کر رک گئیں، تو عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان میں سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ البائن روڈ پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں بڑی بڑی رہائش گاہیں تھیں۔ ایلسیا نے اسے ماریا کی رہائش گاہ کا نمبر 84 بتایا تھا۔ چنانچہ تھوڑی سی کوشش کے بعد انہوں نے یہ کوٹھی چیک کر لی۔ یہ خاصی وسیع و عریض اور شاندار کوٹھی تھی۔ عمران کی ہدایت پر اس کوٹھی سے کافی فاصلے پر پارکنگ میں کاریں روک دی گئیں۔ صفدر، تم کیپٹن شکیل کے ساتھ جا کر کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرو، اور پھر اندر جا کر پھاٹک کھولو، عمران نے کار سے اتر کر صفدر سے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر دوسری کار کی ڈگی میں موجود سیاہ رنگ کے بیگ میں سے اس نے 2 گیس پسٹل اٹھائے۔ ایک گیس پسٹل اس نے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا، اور دوسرا اپنی جیب میں رکھ کر وہ واپس مڑ کر اس کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل بھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ عمران، تنویر، صالحہ اور جولیا کے ساتھ وہاں کھڑا رہا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد کیپٹن شکیل واپس آتا دکھائی دیا۔ آئیے عمران صاحب، کام ہو گیا ہے، کیپٹن شکیل نے قریب آ کر کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب اس کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک مرد اور ایک عورت ایک ہی کمرے میں بیڈ پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ 4 ملازم تھے جو مختلف کمروں میں تھے۔ البتہ میں نے اس مرد کو اس بیڈ سے اٹھا کر کرسی پر ڈال دیا ہے، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا وہ دونوں اب لباس میں ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ جولیا اور صالحہ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کو پہلے لباس پہنائے اور پھر مزید کارروائی کی تھی، صفدر نے جواب دیا، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک کرسی پر مارکم موجود تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، جبکہ بیڈ پر ایک نوجوان لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر گاؤن تھا۔ اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں ڈالو، عمران نے کہا، تو صفدر ہلاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھہرو، میں یہ کام کروں گی، تم پیچھے ہٹو، صالحہ نے کہا، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ چلو، یہاں تک تو معاملات پہنچ ہی گئے ہیں، عمران نے کہا، تو باقی ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ صالحہ نے لڑکی کو گھسیٹ کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ گیس پسٹل کے ساتھ اسے ہوش میں لے آنے والی اینٹی گیس کی شیشی بھی اٹھانی یاد تھی یا نہیں؟ عمران نے مڑ کر صفدر سے کہا، تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پہلے اسے باندھنا پڑے گا، یہ انتہائی تیز ترار ایجنٹ ہے، عمران نے کہا، تو کیپٹن شکیل اور تنویر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اسے اٹھا کر کسی اور کمرے میں لے چلو، یہاں بیڈ روم میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، جولیا نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، ویسے یہاں شراب کی بو بھی موجود ہے، عمران نے کہا، اور پھر صفدر نے آگے بڑھ کر مارکم کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، اور وہ سب اس بیڈ روم سے نکل کر سٹنگ روم میں پہنچ گئے۔ صفدر نے مارکم کو صوفے کی سنگل کرسی پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل نائلون کی بنی ہوئی رسی اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ تنویر باہر رک گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفدر اور کیپٹن شکیل نے مل کر مارکم کو کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے صفدر سے کہا، تو صفدر نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر مارکم کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد مارکم کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے، تو صفدر نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ البتہ وہ اور کیپٹن شکیل دونوں اس کرسی کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ عمران جولیا اور صالحہ سمیت سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ مارکم نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ماریا کی رہائش گاہ پر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مارکم نے چونک کر سامنے بیٹھے ہوئے عمران کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں میک اپ میں ہوں مارکم، اس لیے تم مجھے پہچان نہ سکو گے، البتہ میں اپنا تعارف ضرور کرا دیتا ہوں۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، عمران نے کہا، تو مارکم نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی۔ تم یہاں؟ کیا مطلب؟ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں ہوں، مارکم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انسان کی عادتیں نہیں بدلتی مارکم، اس لیے کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان حالات میں تمہیں کہاں چھپنے کی عادت ہے۔ بہرحال اب تم پوری طرح ہوش میں آ گئے ہو،
اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اور مجھے بھی تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہیں۔ تم نے باربرا سے سودا کیا کہ اسے خصوصی انتظامات کے تحت سمندر کے راستے فرانس پہنچا دو گے، اور تم نے انتظامات کیے بھی، لیکن پھر تمہاری نیت بدل گئی اور تم نے باربرا کو بلاسکی بھجوا کر اسے ہلاک کرا دیا، اور فارمولا تم نے ایکلیمیا کو فروخت کرنے کے بارے میں کارروائی کی، اور تمہیں اس بات کا بھی اچھی طرح علم ہے کہ یہ فارمولا پاکیشیا کا ہے۔ اس کے باوجود تم نے دانستہ جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فارمولا؟ کیسا فارمولا؟ مجھے تو کسی فارمولے کے بارے میں معلوم نہیں، مارکم نے کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آخری بار میری بات سن لو مارکم، چونکہ تم فیلڈ ایجنٹ رہے ہو اس لیے تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم وہ فارمولا مجھے دے دو تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، ورنہ تم جانتے ہو کہ فارمولا بہرحال میں نے واپس لے کر ہی جانا ہے، لیکن اس طرح تم اپنے آپ کو تابوت سے بچا لو گے، عمران نے کہا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیسا فارمولا؟ مجھے واقعی کسی فارمولے کے بارے میں علم نہیں ہے، مارکم نے کہا۔ باربرا کے ساتھ تم نے بے اصولی کیوں کی ہے بتاؤ، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی سے کوئی بے اصولی نہیں کی، باربرا نے خود ہی اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا تھا، اور مجھے واقعی کسی فارمولے کا کوئی علم نہیں ہے، مارکم نے جواب دیا۔ اس کے باوجود تم نے ٹرانسمیٹر کال کر کے اپنے نمبر 2 مارتھر کو حکم دیا کہ باربرا کو ہلاک کر کے اسے کسی ویرانے میں دفن کر دو، عمران نے کہا۔ یہ سب غلط ہے، میں نے ایسی کوئی کال نہیں کی، مارکم نے جواب دیا۔ اوکے مارکم، اب تمام حجت ہو گئی ہے، اب تم خود سب کچھ بتاؤ گے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی سرد محرانہ انداز میں کہا، اور تیزی سے مارکم کی طرف بڑھ گیا۔ مارکم ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا تھا۔ عمران نے اس کے سامنے رک کر جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کا میگزین کھول کر اس میں سے اس نے ایک گولی نکالی، اور میگزین بند کر کے اس نے گولی کو مارکم کے ایک نتھنے میں زبردستی داخل کر کے ہاتھوں سے اس کی ناک کو اس طرح اوپر کی طرف سہلانا شروع کر دیا کہ گولی اوپر مارکم کے دماغ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر عمران پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد مارکم کو ایک زوردار چھینک آئی اور اس کے ساتھ ہی گولی اس کی ناک سے نکل کر فرش پر گر پڑی۔ عمران خاموش کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد مارکم کو ایک اور چھینک آئی اور پھر جیسے چھینکوں کا طوفان سا آ گیا۔ مارکم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رسیوں میں بندھا ہونے کے باوجود اس طرح پھڑک رہا تھا جیسے مچھلی پانی سے باہر آنے پر پھڑکتی ہے۔ اس کا چہرہ تیزی سے بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ چھینکوں سے اس کی حالت تباہ ہوتی جا رہی تھی، لیکن کمرے میں سکوت طاری تھا۔ عمران کے ساتھی انتہائی حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، جبکہ عمران بڑے اطمینان بھرے انداز میں خاموش کھڑا تھا۔ بند کرو، بند کرو، مارکم نے یکلخ چیختے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہ مسلسل چھینک بھی رہا تھا۔ اب یہ چھینکیں صرف اسی صورت میں بند ہو سکتی ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ کہ فارمولا کہاں ہے، ورنہ یہ بند نہیں ہوں گی اور تم نہ جی سکو گے اور نہ ہی مر سکو گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس فارمولے پر، نہ جانے کس عذاب کے لمحے میں نیت خراب ہوئی تھی۔ وہ فارمولا ہنری کے پاس ہے، اسٹار کلب کا ہنری، میں نے اسے امانت کے طور پر دیا ہوا ہے۔ مارکم نے مسلسل چھینکنے کے دوران رک رک کر ایک ایک لفظ پر علیحدہ علیحدہ بول کر فکرہ مکمل کیا۔ صفدر، تمہاری جیب میں جو اینٹی گیس شیشی ہے وہ اس کے نتھنے سے لگا دو، عمران نے صفدر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ تو صفدر نے جیب سے وہی شیشی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور شیشی مارکم کے اس نتھنے سے لگا دی جس میں عمران نے گولی ڈالی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران کے اشارے پر صفدر نے شیشی ہٹائی اور ڈھکن بند کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال دیا، اور پھر مارکم کی چھینکوں میں وقفہ آنا شروع ہو گیا۔ ایسا ایسا چھینکیں آنی بند ہو گئیں تو مارکم اس طرح لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے 100 میٹر کی ریس جیت کر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرہ ابھی تک بگڑا ہوا تھا، لیکن اب بہرحال اس کی وہ پہلی جیسی حالت نہ تھی۔ البتہ وہ مسلسل ہانپ رہا تھا، لیکن ایسا ایسا اس کا سانس بھی نارمل ہوتا چلا گیا۔ یہ تم نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا جادوگری ہے؟ مارکم نے کہا۔ کچھ نہیں، معمولی سا سائنسی شعبدہ تھا۔ جس گیس سے تمہیں بے ہوش کیا گیا تھا وہ بھی تک تمہارے دماغ کی خلیات میں موجود تھی، اور مشین پسٹل کی گولی پر جو مخصوص کوٹنگ ہوتی ہے وہ جب اس گیس سے ملتی ہے تو کیمیائی عمل پیدا ہوتا ہے جس سے دماغ میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ تحریک کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے جب تک کہ اینٹی گیس سے اسے روکا نہ جائے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز، یہ ایسا عذاب ہے جسے واقعی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح بھی آدمی کو بے بس کیا جا سکتا ہے، مارکم نے کہا۔ اب تم وہ فون نمبر بتا دو جس پر تمہارا ہنری سے بات کرائی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو مارکم نے فون نمبر بتا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ اسٹار کلب، ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ مارکم بول رہا ہوں، ہنری سے بات کراؤ،
عمران نے مالکم کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو مالکم بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ خاموش کھڑا رہا تھا۔ باس ہنری کلب میں موجود نہیں ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جہاں بھی ہو میرا رابطہ کراؤ، عمران نے مالکم کے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت ریٹا ہاؤس میں ہیں، میں فون نمبر دے دیتا ہوں، آپ خود بات کر لیں۔ آپ کو میں یہ نمبر دے رہا ہوں، ورنہ شاید کسی اور کو نہ دیتا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ یہ ریٹا کون ہے؟ عمران نے مالکم کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہنری کی ماں کا نام ہے، مالکم نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اچھا، لیکن وہاں کا نمبر کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ شاید اس کی رہائش گاہ ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، ہنری منشیات کا دھندا کرتا ہے اور ریٹا ہاؤس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، مالکم نے جواب دیا۔ تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اسے وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیا جو اسے اسٹار کلب سے بتایا گیا تھا۔ ریٹا ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مالکم بول رہا ہوں، ہنری سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ہنری بول رہا ہوں، چلنا مباد ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ مالکم بول رہا ہوں ہنری، فارمولے کا سودا ہو گیا ہے اور اب فارمولا پارٹی کے حوالے کرنا ہے، میں اپنا آدمی بھیج رہا ہوں، جارج اس کا نام ہے، تم اسے فارمولا دے دو، عمران نے مالکم کی آواز اور لہجے میں کہا۔ اس وقت تو فارمولا نہیں مل سکتا، میں نے اسے بینک لاکر میں رکھا ہوا ہے، اب تو بینک بند ہو چکا ہے، کل مل جائے گا، ہنری نے کہا۔ لیکن بینک لاکرز کی سروس تو یہاں 24 گھنٹے ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن اسپیشل لاکرز کی سروس 24 گھنٹے نہیں ہوا کرتی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، پھر میں کل آدمی بھیج دوں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم نے باربرا کے ساتھ بے اصولی کی ہے، حالانکہ باربرا ہماری حریف ہے، لیکن بے اصولی بہرحال بے اصولی ہوتی ہے، اس لیے تم چھٹی کرو، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مالکم کچھ کہتا، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پلک جھپکنے میں گولیاں بندھے ہوئے مالکم کے سینے میں اترتی چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد ہی مالکم ختم ہو چکا تھا۔ آؤ اب ریٹا ہاؤس چلیں، عمران نے واپس دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ریٹا ہاؤس کہاں ہے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ہنری کی آواز سن کر مجھے یاد آ گیا، ہنری بھی گریٹ لینڈ کی ایک ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے، وہ دبلا پتلا منخی سا آدمی ہے، لیکن حد درجے عیار اور شاطر ہے، اور اس سے میرا پہلے بھی 2-3 بار ٹکراؤ ہو چکا ہے، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔